ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. جیسے کہ ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ 2025 میں اگر پاکستان کی فارن پالیسی، جہاں ہم نے اس کی بہت تعریف بھی کی، ہمیں بہت کامیابیاں بھی ملیں، تو اگر کوئی ایک ایسا ایشو تھا فارن پالیسی پہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، تو وہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے تھا. کبھی بات چیت ہو رہی تھی، کبھی حملے ہو رہے تھے، پاکستان میں جو سیکیورٹی سچویشن تھی وہ بد سے بدتر ہی ہوتی گئی، مگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بریک تھرو افغانستان کے ساتھ نہ ہو سکا. کوششیں بھی بہت کیں، تعلقات خراب بھی بہت ہوئے، مگر جیسے جیسے سال اپنے آخر کو آیا تو لگا کہ جیسے شاید ایک دفعہ پھر امید کی کرن روشن ہوئی ہے. ایک افغانستان میں جو علماء ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا کہ کوئی بھی افغان شہری جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں عسکری جو کارروائی ہے اس میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس پیغام کو پاکستان میں سراہا گیا. پھر پاکستان میں بھی ایک جو اس طرح کا اجلاس ہوا کراچی میں، مجلس اتحاد امت نے اس کا اہتمام کیا. وہاں بھی ایک علماء کا مشاوراتی ہم کہہ سکتے ہیں اجلاس جو ہوا تھا، اس میں بھی ایک اعلامیہ جو سامنے آیا، اس میں اظہار کیا گیا تشویش کا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اس حوالے سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ڈیپیوٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ جو افغانستان سے پیغام آیا اس کا خیر مقدم کیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے تعلقات اچھے ہوں اور افغانستان میں بھی صورتحال صحیح رہے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو، اور یہ جو موقف ہے دونوں ملکوں کا وہ یہی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. یہ جب پیغامات آئے تو اس کے بعد سراج الدین حقانی صاحب جو افغان وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا ان اچھے بیانات کا اور اظہار تشکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت اور افغان عوام جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے. تو یہ ٹورڈز دی اینڈ آف دی ایئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم دونوں ممالک کے درمیان یہ کوشش دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلقات کو بہتر کریں. جہاں پہلے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ایک طرف تو بھارت سے کشیدگی چل ہی رہی ہے، مگر دوسرے بارڈر پر بھی ایک جنگ کی سی صورتحال ہے، کبھی حملہ ہو رہا ہے، کبھی بارڈر پہ چیک پوسٹ پہ کلیشز ہو رہے ہیں، اور جو ٹریڈ ہے وہ بھی، تجارت جو ہے وہ بھی بند ہے. مگر اب شاید پھر سے برف پگھل رہی ہے اور دونوں ممالک دوبارہ کوشش کریں گے کہ معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جائے گفتگو سے اور مذاکرات سے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیپو صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق یوسف زئی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سب ایشوز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ٹیپو صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک دم لگ رہا ہے کہ پھر کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ سخت بیانات نہ دیے جائیں، اچھی گفتگو آفیشلز کی طرف سے ہو رہی ہے. از دیئر ہوپ؟ ہاں، بیچ میں یعنی خاص کر کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جس طرح قطر اور ترکی کی طرف سے کوشش ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیز اتنی سکسیسفل ثابت نہ ہوئی، لیکن بعد میں سعودی عربیہ نے بھی کوشش شروع کی ہیں، اور مجھے پرسنلی جو لگ رہا ہے تو یہ اسی کا آؤٹ کم لگ رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے جو علماء کرام کا وہ دیکھا کہ ان کی طرف سے ایک قرارداد یعنی ایک فیصلہ سامنے آیا کابل میں خاص کر. اور ابھی بھی جس طرح بیانات آ رہے ہیں دونوں سائڈ سے، تو وہ جو ٹمپریچر ہے وہ اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی میڈیشن جو ہے یہ ان کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور کوئی ڈیلیگیشن سطح قطر، ترکی یا سعودی؟ سعودی. اچھا، وہ قطر اور ترکی نے پھر ہینڈز اپ کر دیا. وہ ترکی کی بھی ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے ترکی کی جانب سے بھی، لیکن قطر کا جو میری انفارمیشن ہے کہ قطر کی ابھی انوالومنٹ ایز سچ نہیں ہے، یہ میری انفارمیشن ہے. تو ترکی کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی کہ دو یہاں پہ جو بڑے طرز کے حملے ہوئے پاکستان میں، تو پاکستان کی جانب سے یعنی رسپانس کا وہ تھا
موڈ بنا تھا کہ ہمیں رسپانس دینا چاہیے، جس طرح ماضی میں وہ اکراس دی بارڈر جو حملے تھے، لیکن ترکی کے کہنے پہ انہوں نے وہ نہ رسپانس نہ دیا۔ ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سعودی عربیہ کے حوالے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن نے وزٹ بھی کیا ہے کابل، اسلام آباد، اور ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آ جائیں، اور بڑا کمپریہنسو قسم کا ڈیلیگیشن ہے اس میں، یعنی فورن آفس کے لوگ ہیں، باقی جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو میری پرسنل اسیسمنٹ بھی کہہ لیں، کچھ حد تک انفارمیشن بھی، کہ یہ سعودی میڈیشن کی وجہ سے دونوں طرف سے ایک پازیٹیو ہم ایٹماسفیئر ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مشتاق صاحب، آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات سنی، سر آپ اتفاق کریں گے کہ اگر دونوں ممالک کے بیانات میں نرمی آئی ہے، کشیدگی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف سعودی جو میڈیشن ہے وہ ہے؟ بالکل، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 اکتوبر کے بعد جب یہ معاملات خراب ہوئے بہت حد تک، اور پھر ہماری سرحد بھی بند ہوئی، ابھی بند ہے تجارت کے لیے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیان بازی شروع ہوئی، یہاں سے بھی شروع ہوئی، وہاں سے بھی، کافی وہ انہوں نے ڈیمیج کیا۔ تو یہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت افغانستان کی وزیر داخلہ ہے، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اور یہ بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ بہت انفلوئنشل ہے افغان طالبان میں، اور یہ چونکہ پاکستان میں بڑے بڑے مدرسہ ان کا تھا میران شاہ میں، ڈنڈے در پہیل میں، ان کے بھائی سارا خاندان یہاں پہ تھا، ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ تھے، تو کافی اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان میں، ان کے جو قبائل ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے، تو اس لیے یہ افغانستان میں اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان کا جو ہے سارا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کہ ان کی بیانات میں کافی تلخی آئی تھی ساجد حقانی صاحب کے بیانات میں، ادروائز یہ بہت ہی کام اور بہت پیسفل آدمی ہے، میں تو کافی دوپہر سے ملا ہوں۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ افغانستان میں پاکستان مخالف ایلیمنٹس کچھ بہت زیادہ متحرک تھے، تو یہ لوگ بھی کافی پھر ہو گئے تھے۔ لیکن افغانستان میں اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس میں بہت سارے لوگ، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو شخص ہے وہ پاکستان کو چاہتا ہے اور پاکستان کو اپنا گھر تصور کرتا ہے، وہ یہی ساجد حقانی صاحب ہے۔ تو ابھی جو قطر میں استنبول میں جب بات چیت ہوئی تھی اور پھر سعودی عرب میں جب بات چیت ہوئی تھی، تو اس میں جو ایک ممبر تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، انس حقانی، اور میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ دوحہ میں اور استنبول میں کافی مایوس تھے افغان ڈیلیگیشن، لیکن سعودیہ میں بھی جب بات چیت ہوئی تو کافی سب سے زیادہ مطمئن یہ لوگ تھے افغان ڈیلیگیشن، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ ان مذاکرات کا ایک اثر ہے کہ حقانی صاحب نے اتنا مثبت بیان دیا، اور اس کا پاکستان میں بھی کافی اس کو ویلکم کیا گیا۔ تو یہ کوشش ہے، بہت سارے لوگ کوششیں کر رہی ہے، لیکن سب سے جو اسٹرانگ آواز ہے، مضبوط آواز ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں افغانستان میں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ ساجد حقانی صاحب ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹیپو صاحب، سعودی میڈیشن تو ہو گئی، مگر کیا ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایک آدھ حملہ ہوگا اور پھر پاکستانی حکومت جو ہے وہ کوئی ایک سخت ری ایکشن دے گی اور پھر افغانستان سے بھی آئے گا؟ ویری کوئکلی سر۔ ہاں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو حملے وہ ٹرینڈ اس میں ہم تھوڑی سی کمی دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اور گروپس آئے ہیں وہ بھی پاکستانی طالبان ہی ہیں لیکن ٹی ٹی پی سے الگ ہیں، وہ جس میں اتحاد المجاہدین، حافظ گل بہادر، اس کی جانب سے وہ بڑے طرز کے حملے ہو رہے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں بھی بویا میں جو بہت بڑا حملہ ہوا تھا ایک سیکیورٹی انسٹالیشن پہ 6-7 کے قریب جو خودکش حملہ آور تھے، تو ان کی طرف سے حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تھوڑی سی یعنی معاملات کم ہیں، لیکن اس میں یہ ایک اور چیز کو بھی میرے خیال میں کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ سرج میں اکثر جو جتنی بھی افغان طالبان کی انسرجنسی تھی افغانستان میں یا ٹی ٹی پی کی جو ٹریڈیشنلی رہی یہاں پہ، تو سرجوں میں ان کی جانب سے حملے کم ہی ہم نے دیکھے ہیں ابھی، کیونکہ وہاں پہ سردیاں ہیں، ان کے لیے موو کرنا وہ سب چیزیں مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی طرف سے آتا ہے اسپرنگ آفینسو، افغان طالبان بھی اور ٹی ٹی پی بھی، اس دفعہ اس پہ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ٹی ٹی پی دوبارہ سے اگر اس نے اسپرنگ آفینسو کا اعلان کیا تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی ٹی ٹی پی لڑنے کے موڈ میں ہے، اور آلریڈی وہ اپنے سٹرکچر، ایڈمنسٹریشن، آپریشنل سٹرکچر کا اعلان کر چکے ہیں، 2-3 دن پہلے انہوں نے پورا اعلان کیا، جس میں ایئر فورس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایئر فورس بھی اناؤنس کیا ہے۔ وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے، جہاز کدھر سے آئے؟ وہ ڈرون کے حوالے سے ان کے پاس ڈرونز ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ فارملی یوز کرنا شروع کر دیں، تو یہ معاملات ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے لیکن زیادہ بھی نہ ہو،
کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک فی الحال یعنی ہم مستقبل قریب میں ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے.